أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب ويسألونك عن ذي القرنين سورہ کہف آیت نمبر 83 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ واو کا مطلب ہوتا ہے یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، فعل مضارع کا وہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ دوام اور استمرار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ایک چیز بار بار ہوتی رہتی ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ بھی کفار مکہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، کس کے بارے میں؟ ذوالقرنین کے بارے میں، کہ ذوالقرنین کون ہے جی؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، یہودی بھی سوال کرتے تھے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ ذرا سوال یہودیوں نے کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب اتلو میں پڑھوں گا، علیکم آپ سب پر، منہ اس سے، ذکر اس کی خبر میں ان قریب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب ذوالقرنین کون تھا؟ انا مکننا لہو فی الارض، انا بے شک ہم نے، مکننا ہم نے اس کو ٹھکانہ دی، مکننا مکہ یا مکو، ٹھیک یا مکو، ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا، فی الارض کس میں؟ زمین میں، ہم نے اس کو زمین کے اندر ٹھکانہ دیا تھا۔ کیا ٹھکانہ دیا؟ ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام اسکندر تھا، اسمہ اسکندر، اور لیکن یہ نبی نہیں تھا۔ بعضوں نے اس کو نبی بھی ذکر کیا، لیکن یہ نبی تھا نہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمرود جب تھا نا، نمرود اس کے بعد آیا تھا، لیکن تھا یہ مسلمان بادشاہ تھا اور عادل بادشاہ تھا، صالح نیک بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بڑی لمبی اس نے زندگی پائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی عمر تھی 1600 سنہ، 1060 سال، 1060 سال اس کی عمر تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا تھا۔ یہ بڑی وجاہت والا تھا، بڑی روب اور دبدبے والا تھا۔ اس نے روئے زمین کا سفر کیا تھا، سمجھ آئی کہ زمین کے اوپر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں نا جنہوں نے پوری زمین پر کیا کیے؟ حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کیا تھے؟ کافر تھے۔ ایک ان میں سے یہ تھا ذوالقرنین بادشاہ، اس کا نام اسکندر، اس کا نام تھا اسکندر ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسرا اسکندر بھی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آیا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں اس کا قصہ آپ کو بیان کر کے سناؤں گا۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین کے اندر اس کو کیا کیا تھا؟ ٹھکانہ دیا تھا، مطلب زمین کو ہم نے اس کی آسان کر دیا تھا، زمین کا سیر کرنا اس کے لیے۔ آگے آپ دیکھیں گے نا کہ پہلے مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، ایک اور جگہ کا سفر کیا، 3 سفر کیے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز، آتینا ہم نے دیا ہو اس کو، من كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز دے دی۔ ہر چیز سے مراد کل ما یحتاج، ہر وہ چیز جس کی اس کو ضرورت تھی، وہ سفر کے اندر سببا، اس کے لیے ہم نے اس کا سبب کر دیا تھا، آسان کر دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ پیچھے ہو گئے ایک راستے کے، یعنی ایک سفر، پہلا سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ پہلا سفر اس کا کس طرف ہوا تھا؟ مغرب کی طرف، جیسے یہاں سے ہم ادھر آگے جلدی جنا۔ اب مغرب کی طرف اس کا پہلا سفر ہوا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ اذا جب بلغ وہ پہنچا، مغرب الشمس کہاں پہنچا؟ اس جگہ پر جہاں پہ سورج غروب ہونے کی جگہ ہے، یعنی جہاں پہ سورج جا کے غروب ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اس جگہ پہنچے، اتنا لمبا سفر کیا۔ وجدها تغرب في عين حميم،
اب کہتے ہیں اس نے دیکھا اس سورج کو تغرب کہ وہ غروب ہو رہا ہے فی عین کس میں ایک چشمے میں کس میں ہو رہا ہے غروب چشمے میں ہو رہا ہے حمیت کیچڑ کی جگہ ایسی جگہ تھی نا جہاں پہ کیچڑ وغیرہ بھی بنا ہوا تھا. اب وہاں پہ یہ سورج کیا ہو رہا تھا غروب ہو رہا تھا. وجد اچھا یہ سورج وہاں پہ جا کے ڈوب رہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج جا کے زمین کے اندر گھس گیا تھا, یہ بات نہیں ہے. لیکن سورج اپنا ایک جگہ پہ جا کے کیا ہو رہا تھا غروب ہو رہا تھا, یعنی وہ ایک اس کی جگہ تھی جہاں سے جا کے وہ اندر انٹر ہو رہا ہے. باقی سورج دنیا سے بڑا ہے. اب سورج دنیا چیز ہی بڑی ہے, اس میں کیسے گھسے گا, نہیں ہو سکتا. تو صرف یہ آنکھ دیکھنے کی نگاہ تک, یعنی دیکھنے تک یہ وہ ہے کہ وہ سورج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے. وجد عندها قوما اور وہاں پہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا. یہ کافر لوگ تھے. جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک لوگ آباد تھے جو کافر تھے. آج مغرب میں سارے کافر ہی دیتے ہیں. مغرب کس لیے کافر. قلنا یا ذوالقرنین ہم نے کہا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا. اب ہم نے کہا تو وہی ہوگی اس کی طرف. اللہ نے اس سے کہا تو اللہ وہی کر کے کہتے ہیں جی ہے نا. حالانکہ یہ نبی تو نہیں ہے. پھر سوال تو بنتا ہے نا. تو صرف وہی سے اللہ نہیں بتاتے, یاد رکھیں. الہام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. الہام کا مطلب جیسے اب تو کوئی الہام ہو یہ گل سنی ہے نا. الہامی شاعر, الہامی کا شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دے, وہی جو ہوتی ہے وہ وابستہ ہے فرشتہ ہوتی ہے. لیکن الہام کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے, بیٹھے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ نے کہا جاتا ابھی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ میرا یہ مشورہ, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس مسئلے کو ایسا کیا جائے, تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور الہام ہر کسی کو اندر بھی نہیں. اچھا الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیک اور بزرگیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے. عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے, اللہ جس کو چاہے کر سکتا ہے. قلنا یا ذوالقرنین اب ہم نے کہا او ذوالقرنین بالہام, یعنی ذوالقرنین کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی. اما ان تعذب یا تو اس قوم کو عذاب دے کہ یہ کافر ان کو قتل کر دے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یا تو ان کے ساتھ کیا کر اچھا برتاؤ کر. قَالَ ذوالقرنین کہنے لگے اما من ظلم, بہرحال جو کیا کرے گا ظلم کرے گا. ظلم سے مراد شرک کرے گا, کفر کرے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا. فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے, یعنی نقتلُهُ ہم اس کو قتل کر دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف. وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا اللہ بھی اس کو شدید عذاب دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور جو کوئی کیا ہوا ایمان لایا. وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے نیک کام کیے. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا. یعنی یہاں بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہوگی, اچھا بدلہ ہوگا. حسنہ سے مراد جنت. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم امن قریب اس کے لیے اب کام میں آسانی کر دیں گے. پہلا سفر ختم ہو گیا, ایک مغرب کی طرف سفر, اب دوسرا سفر شروع ہو گیا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا پھر ایک دوسرا سفر اس کا شروع ہوا. پھر پیچھے چلا ایک سفر کے, پہلے مغرب کی طرف گیا تھا نا, اب کس کی طرف آیا, مشرق کی طرف. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. یہ مغرب الشمس اور مطلع الشمس, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کے نکلنے کی بھی کوئی خاص جگہ, یعنی ایسی نہیں ہے کہ زمین سے کوئی سورج نکل رہا ہے, یہ زمین میں جا کے غروب ہو رہا ہے. یہ صرف ایک انتہا کو بتا رہے ہیں, دوری کو بتا رہے ہیں کہ اتنا دور گیا تھا اس نے, سفر اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ جاتے جاتے وہاں پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات, اب مغرب مشرق کی طرف آیا تو مشرق کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں سے نکلا, اتنا لمبا سفر کیا کہ وہاں پہنچ گیا جہاں سے سورج نکلتا ہے. اب گل سمجھ آئی؟ یہ اس کے سفر کی طوالت کو بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑا لمبے سفر کیا. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ وہ دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے, وہاں پر بھی ایک قوم آباد ہے, قوم کے سروں سے طلوع ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ آباد ہیں, ان کے اوپر سے اس طرح نکل رہا ہے.
کیسے؟ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس سورج کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کوئی پردہ، یعنی کوئی بالکل سورج جیسا کہ ان کے اوپر سے ہی نکل رہا ہے، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے۔ اچھا، کذالک، ایسے ہی، کذالک ایسے ہی، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہمارے پاس ہے، ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر اس چیز کا جس ہر چیز کا ہمارے پاس علم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک تیسرا سفر ہو گیا، دو سفر ہو گیا، ایک کس کی طرف ہوا؟ مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، اب تیسرا سفر آ گیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ کس کے درمیان؟ دو پہاڑوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ وجد من دونہما قوما، اور ان کے سامنے ان پہاڑوں کے آگے ایک قوم کو پایا، وہاں بھی لا یکادون یفقہون قولا، لا یکادون، قریب تھا کہ وہ نہیں سمجھتے ان کی بات کو، یعنی ان کی وہ جو ان کی باتیں تھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اوپری ان کو گلاں کر دیسی، یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں۔ قالو، کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، اصل بول یاجوج تے ماجوج رہنے، اصل بول کے رہنے یاجوج تے ماجوج، ان یاجوج و ماجوج، یہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسمان آجمیان لقبیلتین فلم ینصرفا، یہ اجمی قسم کے لوگ تھے، ان پڑھ، جاہل، گوار، اس طرح کی ایک مخلوق ہے۔ تو مفسدون فی الارض، کہنے لگے ذوالقرنین جب وہ جس جگہ پہ پہنچا نا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا نا، تو ان سے اس قوم سے ملاقات ہوئی، تو اس قوم نے کہا یاجوج ماجوج بھی تنگ کر چھوڑے، آری ٹائم آنے، آری ٹائم اصلا کھرد کر دیں، اصل ادھر درمیانہ میں کچھ ایسی باٹی، تسی بڑے طاقتور ہو، کبھی ہو، اتنے تسی بادشاہ ہو، تو درمیانہ میں کوئی باٹی دیوار لاؤ تاکہ یہ بار اصلا متنگ نہ کرے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج نے فساد مچا رکھا ہے زمین میں، کبھی آ کے ڈاکے مار چھوڑ دیں، کبھی آ کے ظلم کر چھوڑ دیں، کبھی سے کھینچ جائے کہیں چھوڑ دیں۔ فہل نجعل لک خرجا، فہل، پس کیا ہم بنائیں تیرے لیے، خرجن، ایک قیمت بنائیں، کوئی تھوڑا کوئی پیسے دے سا، اس لیے یعنی کوئی مال دے سا، تو کی کر سی، علی، اس بات پر کہ ان تجعل بیننا، کہ تو بڑھا دے میں اساں دے درمیان اور انہاں دے درمیان صدن، ایک دیوار، اساں تو اسی تو کوئی پیسے بھی دے سا، خرچہ بھی دے سا، اور نال تھوڑی مزدوری بھی دے سا، تو کی کرنے اساں دے اور انہاں دے درمیان ہے کہ بڑا چھوڑو، دیوار چاڑ چھوڑ، دیوار کس سے چاڑ چھوڑ تاکہ یہ اساں کو دوبارہ پہنچ نہ کے۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، ہاں، جو مجھے میرے رب نے دیا ہے، یعنی جڑی شیموں کو خدا سن دیتی دیے نا، وہ خیر، وہ بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دے رہے، یعنی بڑکل اس کا مختصر مطلب ہے کہ آپڑا سن بڑھتی ہے مجھے تو سن دی شیئر سن ضرورت نہیں، اور جس طرح اس کی مثال اس طرح سمجھو نا، یہ باہر کوئی شیٹ آ جو ہے، سیٹ ہوئے آدمی سیٹ ہوئے آوے تھے، یا سن ایک آدمی مہمان ہے، کوئی اچھا تکڑا مہمان آ جلتے، تو وہ آدھے جلتے ٹائم جنکوں کو پیسے سے دے کے جلتے نا، یہی کہنو لکھا لو بچہ آئی کہنو دینے 150 200 300 دینے، تے اسا دی ماں بھی کی کرتی ہے، کھلو مکو دیو اس کی پترہ کو بھی دے وہاں پیسے دینے نہیں دینے، وہ گیا تھی نا جی، نا جی اس کو نہیں ضرورت، تو کو پتہ ہے اس کو اس کو اپنے موچن، یعنی کوئی بڑا سیٹ ہوگا، یہ بڑا آدمی ہوئے، آدھا یار تو اپنے پیسے رہا سب کو پیسے کی ضرورت تو اپنے ہی جن کا خرچ ہے کر چھوڑیے، سب کو ضرورت نہیں۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ جو تھا، اس کو اللہ نے پہلے سے اتنا دیا ہوا تھا، سنا ہے جی کو تو نے پیسے کی بھی ضرورت نہیں، برحال تو سنا کام ضرور کر سا۔ اللہ اکبر، آتونی زبر الحدید، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ منہ کو لوہے کی تختے دے، بڑے بڑے زبر الحدید، زبر کہتے ہیں کس کو؟ تختوں کو، الحدید لوہے کی، اور تسی تسی پیسے نہ دیو، البتہ مرد کم کرو، منہ کو لوہے کی بڑے بڑے تختے دیو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی دو پہاڑوں کے درمیان، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہوگی دو پہاڑ، اتنی بڑی دیوار بنائی، چائنا بڑا کمال کر دیتے، فلانا بڑا کمال کر دے، ٹیکنالوجی تے کیشے تے فلانا کیو، بڑے بڑے پول بڑا چھوڑے،
لوگ کہتے ہیں نہیں چائنا ہی دا کمال ہے آتے کہ نہیں آتے ہو بولو نہیں ڈیا نہیں آتے ہو چائنا دا بڑا کمال ہے دی چائنا سنائیاں کر چھڑیا یہ دیکھو ایک آج کل 1000 سال پہلے دی ٹیکنالوجی حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ سے کتنی قوت دیتی جیسی دو پاڑے درمیان دو ہی تختے لا کے دیوار رہ چھڑی اور کی ہوتے نہیں حتی اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو گئی دو پہاڑوں کے درمیان ادھر بھی برابر تھے ادھر بھی بالکل برابر ہو گئے تختے قال انفخوا ذوالقرنین کہنے لگا اب اس کے اندر کیا کرو اس میں پھونکو پھونکو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کرو پھونکنے کا مطلب یہ نا کہ جو لوہے کے جو تختے بنائے تھے نا پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ سے جلا کے گرم کرو کیونکہ جب آگ لوہا کیا ہو جاتا ہے پگھل جاتا ہے نا اس کے بعد جب وہ اب دیکھیں حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بن گیا لوہا کیا بن گیا یعنی جب لوہے کو آپ آگ کے اندر رکھیں گے تو وہ کیا ہو جاتا ہے بالکل نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو اوپر سے کوٹ کے کوڑی بنانے تھے راٹین راشے بنانے یہ لوہے کو بڑھاتے نہیں بڑھاتے اسی طرح دیوار لانا کو بعد ہے اس کو گرم کرو اس ٹائم دیوار بالکل رتی لال ہوگی پھر کیا ہے قال آتونی افرغ علیہ قطرا اب اس کے اوپر مجھے تو کیا وہ کیا ہوتا ہے تانبا تانبا نہ ہوا کیا کہتے ہیں تانبا ہی ہوتا ہے جڑا صحیح پکڑ چھوڑ دے چیز کو باٹا کر چھوڑ دے یار اس میں سیسا ہو سیسا پلائی ہوئی دن بعد سیسا اس میں ڈال فمستطاعوا ان يظهروا اب اس نے کہا کہ میں نے یہ جو دیوار بنا دیے اب یہ طاقت نہیں رکھیں گے یاجوج اور ماجوج کی ان يظهروا اس دیوار اتر بھی نہیں چڑھتے ٹھیک ہے ومستطاعوا له نقبا اور نہ ہی اس دیوار میں کیا کریں گے کوئی سوراخ کر سکتے نہ اس پہ کوئی دیوار کا سوراخ کر رکھتے ہیں اور نہ ہی اس دیوارہ دی اتر چڑھ رکھتے ہیں اصل ایک گلاب ایک ابھی مشہور ہوئی ہے نا کہ جی ہاں اس کو روزانہ چٹتے تھے نکی رہ جلدی ہے جی انشاءاللہ جی پھر جلدے رہنے ضرور باقی کل کر سیں انشاءاللہ نہیں آتے تے پیچھے مڑ کے جلدے ہیں دیوار پھر بڑی ہو جاتی ہے یہ گل ایک مشہور ہے نا جی سنی یہ گل ہاں جی یار یہ مشہور گل ہے نا کہ اجوج ماجوج سارے آگے ملتے ہیں وہ دیوارہ کو چڑھتے ہیں تے دیوار تھوڑی نکی جی رہ جاتی ہے اس میں پتہ کہ سوراخ ہو جاتے اس طرح نکی رہندی ہے یا تم ضرور باقی کل آ کے کرساں تے پھر جلدے رہنے مڑ کے راتی سینے نے سب اٹھ کے آنے دیوار پھر کھلتی جاتی ہے یہ گل سب کوڑ فتور ہے اس گل دی کوئی حقیقت بھی انشاءاللہ نہیں ہاں پھر نہ جے آدمی پیچھے ایک اور جمسی ہے تے او آسی چلو انشاءاللہ کل آ کے اس کو کے کرساں ختم کرساں پھر اس کو بعد ختم ہو یہ گل کی ہے سب کوڑ یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ میں دساں کہ یاجوج ماجوج کے مخلوق ہے کدوں آسی اس تک کے مطلب ہے ایتھے قرآن آتے کہ فمستطاعوا ان يظهروا نہ اس دیوارہ اتر چڑھتے نو ومستطاعوا له نقبا نہ اس دیوارہ بھی سوراخ کرتے اب وہ کہنے لگا کیا کہتے ہیں ذوالقرنین قال هذا رحمت من ربی اتنی بڑی دیوار ماری ہے ایک ٹاکے کو لوگ کہتے ہو پارو یہ پھر نکا ٹاکے نا یاجوج ماجوج مخلوق خدا ہے نا کسا پیچھے رہی بھی رہندی چیز کیوں اور کتنے ہزار سال نہ بھی رہنے آخر انہاں دی کوئی مخلوق ہے نا پھر وہ اتنی لمبی دیوار مار کے اس کو ٹیٹ کر کے صحیح بند کے تختے لا کے تو پھوکا یوگا مار کے بیچ سیسا پا کے صحیح باٹی کی تھی تو پھر یہ نہیں ہے وہ بڑا کمال ہے ٹیکنالوجی ہے یہ نہیں ہے کیوں یہ کیا ہے یہ سوال کس نے قال هذا رحمت من ربی کہنے لگا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ڈنگیاں نہیں مارنی چاہیے ہاں میں بڑی چیز ہے تو میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا تو چیز ہے تو کچھ بھی نہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي اب یہ دیکھو ذوالقرنین کہنے لگا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا ختم کب ہوگی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جب میرے رب کا حکم آئے گا جعلہ دکا اس بڑی سی بڑی دیوار کو ریزہ کر دے گا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے رب کا وعدہ ہی سچا ہے یہ چٹلانی گل ہے پھر سمجھ آ گئی نا کہ چٹلانی گل کی ہے کوڑ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ اور تو دیکھے گا جب وہ نکلیں گے یاجوج ماجوج یموج فی بَعْضٍ وہ کیا کریں گے ایک دوسرے نکل سمنا کافی عرصے بعد نکلے تے ہیں بھی ہون
پوری ایک قوم ہے نا، پوری ایک شئی نو تاکید بھی خلط مرد ہوئی رش بڑی دی اسی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہتے ہیں اب اس کے بعد سور میں پھونکا جائے، یعنی اب یہ آخری زمانے میں نکلیں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ساری مخلوق کو پھر جمع کر دیں گے. یاجوج ماجوج یعنی نکل گیا تو یہ قیامت قریب زمانوں سی، قیامت پھر اتنا سی ساری لوگوں کو کہہ کرسا جمع کرسا. وَعَرَضْنَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور ہم قریب کر دیں گے اس دن کافروں کے لیے اس کو. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وہ لوگ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل تھی، یعنی ہماری ہدایت انہوں نے ہماری ہدایت پر نہیں ایمان لائے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے تھے کہ میرے قرآن کو سنیں. یاجوج و ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ ہم کسی سیر اعظم گفتگو کریں گے. آج کے لیے ہمارا سبق ڈن ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.